بیٹا ایسے ہوگا. ایسی جگہ پہ اگر آپ کو کوئی غلط چیز آفر کی جاتی ہے, غلط لوگ آپ کے کلاس میٹس یا کالج میٹس یا آپ کے کولیگس جہاں آپ جاب کرتے ہو, وہ اگر کانٹیکٹ آپ کی تعداد میں زیادہ ہے, اگر کسی غلط چیز کو صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ نے اس کے پریشر میں نہیں آنا ہے. آپ کو بچے کو یہ مت نہیں بتانا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. آپ نے بچوں کو اور اپنے آپ کو یہ سکھانا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, کیونکہ اچھا برا ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈرنک کرنا اچھا لگتا ہے, جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے, مکاری کرنا اچھا لگتا ہے, تو کیا وہ صحیح ہو گیا؟ اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جیسے فرانس ہے, وہاں پہ بچوں کے سر سے انہوں نے اسکارف چھینے کھینچے کہ ان کو اسکارف برا لگتا ہے, تو کیا اسکارف لینا بچیوں کا کیا یہ غلط ہے؟ تو اچھا برا ہر کسی کا اپنا ہو سکتا ہے, لیکن صحیح غلط وہ صحیح غلط ہی ہوتا ہے. تو میں آپ سب سے بولوں گا کہ پیئر پریشر کوئی ایسا کوئی بڑا فنومینا نہیں ہے, کوئی ایسا گھبرانے کی بات نہیں کہ جی پیئر پریشر ہو جائے گا تو بچے اس کو پھنس جائیں گے تو پھنس جائیں گے. آپ کا اگر کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے, قرآن کے ساتھ ہے, آپ کو اللہ کے بعد اپنے اوپر یقین ہے, اور آپ کو یہ بھی نہیں کہ آپ کا یقین غلط ہو, آپ بیوقوفی کر رہے ہو کہ آپ ایک غلط چیز کو آپ صحیح کہہ رہے ہو, پھر آپ پروف کریں کہ جس چیز کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں باقی سب غلط کہہ رہے ہیں, تو آپ پروف کریں کہ ہاں جی میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور اگر آپ پروف کرتے تو پھر آپ کہا کہ آپ چھوڑیں, باقی سب لوگ وہ آپ کے ساتھ آتے نہیں آتے, آپ نہ جائیں ان کے ساتھ کہ اردو کی کوئی حیثیت نہیں ہے, انگلش کو آپ نے اردو میں بھی بولنا ہے, انگلش میں بھی بولنا ہے, اسلامیات بھی اردو میں آ گئی ہے, انگلش میں آ گئی ہے, معاشیات بھی انگلش میں آ گئی ہے, اب تو اردو بھی انگلش میں آ گئی ہے. اسکول میں اکثر اردو کو بھی انگلش میں لکھا جا رہا ہے کہ اردو کو آپ ٹرانسلیٹ کریں انگلش میں, اردو کے پیریڈ کے اندر اردو کی ٹیچر کہہ رہی کہ اردو کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں. بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کس کو ثبوت ثابت کر رہے ہیں کہ آپ ان کے جیسا بننا چاہ رہے ہیں, یا آپ ایسا بن کے کیا کر رہے ہیں؟ جن قوموں نے ترقی کی ہے آپ دیکھ لیں, فرانس ہو گیا, جرمنی ہو گیا, چائنا ہو گیا, ایران بھی ہو گیا, ٹھیک ہے نا, یہ سب لوگ اپنی زبان میں بول رہے ہیں, اپنے کھانے کھا رہے ہیں, اپنے کپڑے پہن رہے ہیں, اپنا تعلیمی نظام ہے ان کا. آپ انگلش 75 سالوں سے بول کے آپ نے کون سا کمال کر لیا؟ اور وہ بڑے فخر سے اپنی لینگویج اپنی زبان بولتے ہیں. یہ بچے فخر کرتے ہیں, کوئی احساس کم تو نہیں. ان کے جو صدور آتے ہیں یا ان کے جو وزراء آتے ہیں وہ اپنی لینگویج میں بھی بات کر رہے ہوتے ہے ہی نہیں, وہ بڑے فخر سے اپنی زبان میں بات کرتے ہیں. اور یہی فخر جب تک آپ اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے کہ ہمیں اپنے کپڑوں پہ, اپنے دین پہ, اپنی زبان پہ, اپنے ملک پہ فخر ہے, تب جا کے آپ کے بچے آپ پر فخر کریں گے, اس ملک پر فخر کریں گے. ورنہ وہ انگریزوں کے سامنے جا کے وہ ایسے ہی پیئر پریشر, فیئر پریشر یا کسی بھی پریشر کا شکار ہونے لگیں گے. وسیم بھائی, ہمارے تو پیرنٹس خود اسی احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں, تو ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ پیرنٹس کو چاہیے کہ سب سے پہلے کہ وہ خود سوچیں کہ آپ کسی کی جو تقلید کر رہے ہیں, اگر انگریز کی, میں پردیس کاٹا ہوا ہے, میں وہاں پہ رہا ہوں, پڑھا بھی ہوں یار, وہ تو نہ عید بناتے ہیں ہماری, نہ ہمارے کپڑے پہنتے ہیں, وہ نہ ہمارے کھانے کھاتے ہیں, نہ اپنی زبان میں اردو بولتے ہیں, وہ انگلش پہ اردو کے لفظ نہیں بولتے. آپ ایکول ہو کے کیوں نہیں رہتے ہیں؟ آپ کو اپنی عزت خود ہونی چاہیے. جب آپ کی اردو نہیں بول رہے, آپ کی انگلش کیوں بولتے ہو؟ آپ کلاس میں, اسکول میں آپ دیکھیں کہ انگلش کی ٹیچر بولے گی کہ آپ اردو کے لفظ الاؤڈ نہیں ہیں, پلیز ٹاک ان انگلش, انگلش کے پیریڈ میں. لیکن اردو کے پیریڈ میں جو اردو کی ٹیچر انگلش بول رہی ہوتی ہے الفاظوں کے اندر, کتنی بری بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر خالی ہمارے نوجوان اشتہار بن کے پھریں گے, اپنے ٹی شرٹس وغیرہ برانڈیڈ پہن کے, دوسرے اشتہارات اپنے جسم پہ چسپاں کر کے چپکا کے, وہ کیا ثابت کر لیں گے؟ اور دوسرے جو اس کے ساتھ جو ان کی جو سیم ایج گروپ کے جو بچے ہیں, جوان ہیں, وہ کمپلیکس میں آ رہے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں یہ بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ رسپیکٹ اور عزت کپڑوں میں یا جوتوں میں یا مہنگے ہینڈ سیٹ میں, موبائل میں نہیں ہے. عزت آپ کی نالج میں ہے, آپ کے ایڈیکیٹس میں ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچوں کے اندر کمپلیکس آتے کہاں سے ہیں؟ یہ ماں باپ خود ڈالتے ہیں. کمپیریزنس کریں گے, وہ دیکھو تمہارے ساتھ جو تمہارا کزن ہے, تمہارا فلانا ہے, وہ دیکھو کدھر جا رہا ہے, وہ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تم ایسا کیوں نہیں پڑھ رہے, تم ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو بچہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے, پھر اس کے پاس مہنگا موبائل بھی ہے, مہنگے جوتے بھی ہیں, مہنگا وہ بھی ہے,
تو پھر خود بخود پھر بچے کو لے جا کے میگی ایسے ریسٹورینٹس پہ کھانا کھلائیں گے جا کے جہاں پہ نہیں کھانا چاہیے ہمیں. تو ہمیں بائیکاٹ بھی کیا ہوا ہے ہم نے. تو ایسی جگہوں پہ جا کے ہم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسی جگہوں پہ ان چینز پہ جا کے اپنے آپ کو کیا انگریز ثابت کر رہے ہیں, کیا مطلب ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم بہت ہی اپر کلاس کے لوگ ہیں. تو یہ چیز بڑوں سے بچوں میں آتی ہے. اگر آپ خود کمپلیکس کا شکار نہیں ہیں تو بچے کبھی بھی نہیں ہوں گے. السلام علیکم, میں ہوں سید وسیم رضا اور میں ہوں مزمل بھٹی. آج کے پروگرام سوال تو یہ ہے, ہمیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم سے کیا سوال پوچھا گیا. تو ریڈا سے چیک کرتے ہیں کہ آج کیا ہم سے پوچھا جاتا ہے اور کیا ہمارے پاس اس کا جواب بھی ہے کہ نہیں. ڈرتے رہتے ہی چیک کریں گے اپنی. السلام علیکم وسیم بھائی اور مزمل بھائی, پلیز یہ پیئر پریشر کے بارے میں کچھ بتائیے. آج کل کے نوجوان اور یہاں تک کہ کچھ بڑی عمر کے لوگ بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. پلیز اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. یار یہ بڑا ایک مسئلہ ہے پیئر پریشر. پیئر پریشر اصل میں ایک ایسی ٹرمنالوجی ہے جو یوز کی جاتی ہے, مطلب جو آج کل کی ینگسٹرز ہیں. پیئر پریشر ایک ایسی سوسائٹی, ایک ایسی گیدرنگ جس میں بچے, بڑے بچے کہہ لو, ٹین ایجر, یہاں تک تو بڑی عمر کے لوگ بھی ایک بری سوسائٹی میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم ایک غلط اس میں چلے گئے ہیں گیدرنگ میں جہاں پہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے. لیکن ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم اس سے باہر ہو جائیں گے. تو وہ اپنے آپ کو اس آئسولیشن سے بچانے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. مطلب کہ اگر وہ کسی ایسی گیدرنگ میں چلے گئے ہیں جہاں پہ اسموکنگ چل رہی ہے تو بچے بچی کو بولیں گے تم بھی سگریٹ پیو, تو وہ اس کو انکار نہیں کریں گے کہ یار یہ لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں, کیا میں سگریٹ نہیں پیتا, تو وہ سگریٹ پینے لگ جائے گا. یا ڈرنک کر رہے ہوں گے تو ڈرنک کرو تو وہ ڈرنک کرنے لگ جائے گا. کہ بلکہ اس کے اوپر میں ایک بات بتاؤں آپ کو, ایک ریسرچ ہوئی تھی امریکہ میں اس پیئر پریشر کے اوپر. انہوں نے 17 کینڈیڈیٹس لیے تھے, 16 ان کے اپنے ایجنٹس تھے اور ایک اس میں بچہ اصلی تھا جس کو پتہ نہیں تھا. وہ ایک ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا کہ ٹرائنگل جو ہوتا ہے احرام مصر کا, پیرامڈس آف ایجپٹ, ایک بچوں کو دکھایا گیا کہ بھئی یہ کیا ہے. سب نے کہا بھئی یہ احرام مصر ہے, پیرامڈس آف ایجپٹ ہے. تو سب کو دکھایا, پھر پوچھا کہ اس کا شیپ کیا ہے. اس کا شیپ ٹرائنگل تھا, اسکوائر نہیں تھا. تو جو 16 بچے ان کے اپنے تھے وہ ایک ایک کر کے ٹیچر سے پوچھتا گیا یہ کیا ہے, اس کا یہ اسکوائر ہے, یہ کیا ہے اسکوائر, حالانکہ وہ ٹرائنگل تھا. اچھا آپ کی بات کر, وہ جو 16 بچے وہ ان کے اپنے تھے, وہ اپنے بچے تھے, وہ اپنے بتائے ہوئے تھے, وہ اس کے حساب سے ایکٹنگ کر رہے تھے کہ بھائی یہ اسکوائر ہے, حالانکہ وہ ٹرائنگل تھا. جو 17واں بچہ تھا مطلب اس سے معلوم نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ یہی سمجھتا کہ سب بچے جیسے میں آیا ہوں یہ بھی آئے ہوئے ہیں, لیکن وہ سارا ایک پری پلانڈ ایک مطلب ایک ایکسپیریمنٹ تھا. تو ٹیچر نے سب بچوں سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے, انہوں نے بولے ٹرائنگل, یہ اسکوائر ہے, یہ اسکوائر ہے, اسکوائر ہے. جب 16ویں بچے سے پوچھا اس نے بولا کہ یہ تو اسکوائر ہے. تو جو 17واں بچہ تھا اس سے پوچھا یہ کیا, اس نے بولا یہ اسکوائر ہے. وہ جس کو نہیں پتا, حالانکہ اس کو پتا تھا کہ یہ ٹرائنگل ہے. یہ کلاس نرسری کلاس میں سکھائی جاتی ہے شیپس آف جو ہوتے ہیں نا ٹرائنگل یا اسکوائر کے. اب کلاس مطلب 12-13 سال کا بچہ کم از کم کلاس 9 میں 8 میں ہوگا, 7 میں ہوگا. تو اب یہ دیکھو کہ اس نے اس پریشر میں آ کے کہ یہ حالانکہ ٹرائنگل تھا, اس کو پتا تھا, اس نے اسکوائر بول دیا. تو اس سے پوچھا کہ آپ یہ ٹرائنگل نہیں لگ رہا آپ کو, اس کو بولا لگ رہا ہے. تو بولا کیوں نہیں آپ نے کہ ٹرائنگل ہے, اس کو بولا باقی سبجیکٹ یہ بول رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں پیئر پریشر, مطلب پریشر میں آ کے بچے وہ کام کر جاتے ہیں, بڑے بھی وہ کام کر جاتے ہیں. میرا ریسنٹلی ایک مطلب ایک جسے کہتے ہیں وہ ہوا اتفاق ہوا. ایک گروپ جیسے واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں, ایک گروپ میں مجھے ایڈ کر لیا گیا. اس گروپ میں اب یہ پیئرنگ کیا چیز ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کی بات کو آپ مانو. اس گروپ کے اندر ایسی باتیں جو میں غلط سمجھتا ہوں تو میں اس کے خلاف میں ان کو نگیٹ کیا اس بات کو, اور آئی واز دا اونلی ون کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہو اور میں اس کے ساتھ نہیں ہوں.
آپ یقین کرو گے کہ 99% گروپ کے اندر لوگ جو تھے اس طرف تھے، غلط باتوں کی طرف تھے. تو مجھے کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ مجھے اللہ کا شکر ہے میں کبھی اس پیئر پریشر میں الحمدللہ، اس میں بھی کمال میرے رب کا ہے، اللہ کی ذات کا ہے، میں کبھی اس پریشر میں نہیں آیا کہ یار 6 لوگ اگر کہہ رہے تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، 100 لوگ کہہ رہے تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب مجھے پتہ ہے ایک چیز غلط ہے، ایک چیز ٹھیک نہیں ہے، تو بات ختم ہو جاتی ہے. تو میں نے ان کو بتائی یہ بات، تو میں اس پہ اللہ کا شکر سرخرو ہوا. میں نے ان سب کو بتایا بھائی آپ بھی غلط ہو، آپ بھی غلط ہو، آپ بھی غلط ہو، اور میں اس کے ساتھ نہیں کر سکتا. تو میں نے وہ گروپ چھوڑ دیا، اس کو لیو کر دیا گروپ کو. مجھے یہ لگتا ہے کہ باقی سب کو پتا تھا کہ یہ سب غلط ہے، اس کے باوجود انہوں نے یہ اس کو صحیح کہا. نہیں، وہی تو میں بتا رہا ہوں، یہ پیئر پریشر ہوتا کیا ہے کہ یار اگر ہم نے بھی اس کے ساتھ بولنا شروع کر دیا تو ہم بھی کہیں ہمارا مذاق تو نہیں اڑائیں گے، کہ ہمیں نکال تو نہیں گروپ سے، یا ہمیں گروپ تو نہیں چھوڑنا پڑے گا. تو اپنے تھوڑی دیر کے جسے کہتے ہیں نا کسی فائدے کی اس میں یا کسی انجوائمنٹ کی خاطر لوگ اس گیدرنگ کو نہیں چھوڑتے ہیں. وہ غلط چیز کے ہاں میں آتے تھے. ہاں میں ہاں یہ صحیح ہے، یا اس کو غلط بھی نہیں کہیں گے، خاموش ہو جائیں گے لیکن ساتھ نہیں آئیں گے صحیح کا. تو ہمارے بچوں کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ نہیں سکھائیں گے کہ بیٹا ایسے ہوگا، ایسی جگہوں پہ اگر آپ کو کوئی غلط چیز آفر کی جاتی ہے، غلط لوگ آپ کے کلاس میٹس یا کالج میٹس یا آپ کے کولیگس جہاں آپ جاب کرتے ہو، وہ اگر کانٹیکٹ آپ کی تعداد میں زیادہ ہے، اگر کسی غلط چیز کو صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ نے اس کے پریشر میں نہیں آنا ہے. آپ کو بچے کو یہ مت نہیں بتانا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. آپ نے بچوں کو اور اپنے آپ کو یہ سکھانا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیونکہ اچھا برا ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈرنک کرنا اچھا لگتا ہے، جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے، مکاری کرنا اچھا لگتا ہے، تو کیا وہ صحیح ہو گیا؟ اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جیسے فرانس ہے، وہاں پہ بچیوں کے سر سے انہوں نے اسکارف چھینے کھینچے کہ ان کو اسکارف برا لگتا ہے. تو کیا اسکارف لینا بچیوں کا کیا یہ غلط ہے؟ تو اچھا برا ہر کسی کا اپنا ہو سکتا ہے، لیکن صحیح غلط وہ صحیح غلط ہی ہوتا ہے. تو میں آپ سب سے بولوں گا کہ پیئر پریشر کوئی ایسا کوئی بڑا فنومینا نہیں ہے، کوئی ایسا گھبرانے کی بات نہیں کہ جی پیئر پریشر ہو جائے گا تو بچے اس کو پھنس جائیں گے تو پھنس جائیں گے. آپ کا اگر کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے، قرآن کے ساتھ ہے، آپ کو اللہ کے بعد اپنے اوپر یقین ہے، اور آپ کو یہ بھی نہیں کہ آپ کا یقین غلط ہو، آپ بیوقوفی کر رہے ہو کہ آپ ایک غلط چیز کو آپ صحیح کہہ رہے ہو، پھر آپ پروف کریں صحیح کہ جس چیز کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں باقی سب غلط کہہ رہے ہیں، تو آپ پروف کریں کہ ہاں جی میں صحیح کہہ رہا ہوں. اور اگر آپ پروف کرتے تو پھر آپ کہا کہ آپ چھوڑیں باقی سب لوگ، وہ آپ کے ساتھ آتے نہیں آتے، آپ نہ جائیں ان کے ساتھ. بھائی میرا ٹھیکہ تو نہیں ہے کہ سب میرے ساتھ آئیں، لیکن میری ذمہ داری تو ہے کہ میں تو اچھی جگہ پہ جاؤں نا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر خالی ہمارے نوجوان اشتہار بن کے پھریں گے، اپنے ٹی شرٹس وغیرہ برانڈیڈ پہن کے، دوسرے اشتہارات اپنے جسم پہ چسپاں کر کے چپکا کے، وہ کیا ثابت کر لیں گے؟ اور دوسرے جو اس کے ساتھ جو ان کی جو سیم ایج گروپ کے جو بچے ہیں، جوان ہیں، وہ کمپلیکس میں آ رہے ہیں. تو میرے خیال سے ہمیں یہ بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ رسپیکٹ اور عزت کپڑوں میں یا جوتوں میں یا مہنگے ہینڈ سیٹ میں، موبائل میں نہیں ہے. عزت آپ کی نالج میں ہے، آپ کے ایڈیکیٹس میں ہے. تو اگر بچوں کو یہ سمجھائیں گے، سکھائیں گے، تو کبھی بھی اس قسم کی جب وہ گیدرنگ میں جائیں گے تو بالکل بھی امپریس نہیں ہوں گے، انسپائر نہیں ہوں گے. ان کو پتا ہوگا کہ یار یہ چیز ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے، تو آرام سے واک اوے ہو جائیں گے، باہر نکل جائیں گے وہاں سے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچوں کے اندر کمپلیکس آتے کہاں سے ہیں؟ یہ ماں باپ خود ڈالتے ہیں. کمپیریزنس کریں گے، وہ دیکھو تمہارے ساتھ تمہارا کزن ہے، تمہارا فلانا ہے، وہ دیکھو کدھر جا رہا ہے، وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تم ایسا کیوں نہیں پڑھ رہے، تم ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو بچہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر اس کے پاس مہنگا موبائل بھی ہے، مہنگے جوتے بھی ہیں، مہنگا وہ بھی ہے. تو پھر خود بخود پھر بچے کو لے جا کے مہنگی ایسے ریسٹورینٹس پہ کھانا کھلائیں گے جا کے، جہاں پہ نہیں کھانا چاہیے ہمیں. تو ہمیں بائیکاٹ بھی کیا ہوا ہے ہم نے. تو ایسی جگہوں پہ جا کے ہم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسی جگہوں پہ ان چینز پہ جا کے اپنے آپ کو کیا انگریز ثابت کر رہے ہیں؟ کیا مطلب ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم بہت ہی اپر کلاس کے لوگ ہیں؟ تو یہ چیز بڑوں سے بچوں میں آتی ہے. اگر آپ خود کمپلیکس کا شکار نہیں ہے تو بچے کبھی بھی نہیں ہوں گے. آپ کے دوست یار بھائی بہن کبھی بھی اس بیماری کا شکار نہیں ہوں گے جو آپ کو ہے ہی نہیں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس
पीयर प्रेशर में ना खुद आना चाहिए ना बच्चों को जाने देना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा ये आपकी मतलब आपकी रेड लाइंस है, इससे आपने क्रॉस नहीं करना, ये आपकी हदूद है, इससे आपने बाहर नहीं जाना। और बच्चे बहुत समझदार हैं माशाल्लाह, उनको समझाया तो ये बड़ा अहम मसला है, इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बात भी हो सकती है। तो लेकिन मैं ये चाहूँगा उसको बिल्कुल स्क्वीज करके, बिल्कुल कट एंड शॉर्ट करके यही कहूँ कि आप इनकार कर सकते हैं, आप मना कर सकते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है, आपकी बिलीफ स्ट्रॉन्ग है, आपका फेथ मजबूत है, तो ये पीयर प्रेशर में होता क्या है कि बच्चे आजकल के जो है माँ बाप से, मुल्क से और दीन से दूर हो रहे हैं। बिल्कुल। और इसका जो रोकथाम कौन कर सकता है? पेरेंट्स, माँ बाप। तो अगेन मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगा, अपने यंगस्टर्स को, सबको बोलूँगा कि आप प्लीज़ इस चीज़ को इतना आराम से बच्चों के अंदर ना डायल्यूट होने दें, आप अपना किरदार करें। वैसे में हमारे तो पेरेंट्स खुद इसी एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है? पेरेंट्स को चाहिए कि सबसे पहले कि वो खुद सोचें कि आप किसी की जो तकलीद कर रहे हैं, अगर अंग्रेज की, मैं परदेश काटा हुआ है, मैं वहाँ पे रहा हूँ, पढ़ा भी हूँ यार, वो तो ना ईद बनाते हैं हमारी, ना हमारे कपड़े पहनते हैं वो, ना हमारे खाने खाते हैं, ना अपनी जुबान में उर्दू बोलते हैं, वो इंग्लिश में उर्दू के लफ्ज़ नहीं बोलते। आप इक्वल होके क्यों नहीं रहते हैं? आपको अपनी इज्जत खुद होनी चाहिए। जब आपकी उर्दू नहीं बोल रहे, आप इंग्लिश क्यों बोलते हो? आप क्लास में, स्कूल में आप देखें कि इंग्लिश की टीचर बोलेगी कि आप उर्दू के लफ्ज़ अलाउड नहीं है, प्लीज टॉक इन इंग्लिश, इंग्लिश के पीरियड में। लेकिन उर्दू के पीरियड में जो उर्दू की टीचर इंग्लिश बोल रही होती है अल्फाजों के अंदर, कितनी बुरी बात है। ये शिकायत मेरी है, मैंने अक्सर स्कूल देखा ही है। तो बच्चों को जब आप खुद डिग्रेड करेंगे कि उर्दू की कोई हैसियत नहीं है, इंग्लिश को आपने उर्दू में भी बोलना है, इंग्लिश में भी बोलना है, इस्लामियत भी उर्दू में आ गई है, इंग्लिश में आ गई है, मुआशरत भी इंग्लिश में आ गई है, अब तो उर्दू भी इंग्लिश में आ गई है। पता है आपको, स्कूल में अक्सर उर्दू को भी इंग्लिश में लिखा जा रहा है कि उर्दू को आप ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, उर्दू के पीरियड के अंदर उर्दू की टीचर कह रही है कि उर्दू को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। भाई आप क्या कर रहे हैं? आप किसको सबूत साबित कर रहे हैं कि आप उनके जैसा बनना चाह रहे हैं, या आप ऐसा बन के क्या कर लेंगे? जिन कौमों ने तरक्की की है, आप देख लें, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, ईरान भी हो गया, ठीक है ना, ये सब लोग अपनी जुबान में बोल रहे हैं, अपने खाने खा रहे हैं, अपने कपड़े पहन रहे हैं, अपना तालीमी निज़ाम है उनका। आप इंग्लिश 75 सालों से बोल के आपने कौन सा कमाल कर लिया? और वो बड़े फख्र से अपनी लैंग्वेज, अपनी जबान बोलते हैं। ये बच्चे फख्र करते हैं, फख्र करते हैं। उन्हें कोई एहसास कमतरी नहीं। उनके जो सदूर आते हैं या उनके जो वज़ीर आते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में भी बात कर रहे होते हैं, उन्हें है ही नहीं, वो बड़े फख्र से अपनी जबान में बात करते हैं। और यही फख्र जब तक आप अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे कि हमें अपने कपड़ों पे, अपने दीन पे, अपनी जुबान पे, अपने मुल्क पे फख्र है, तब जाके आपके बच्चे आप पर फख्र करेंगे, इस मुल्क पर फख्र करेंगे। वरना वो अंग्रेजों के सामने जाके वो ऐसे ही पीयर प्रेशर, फियर प्रेशर या किसी भी प्रेशर का शिकार होने लगेंगे। तो प्लीज अब मेरे ख्याल में हमारी ऑडियंस को समझ में आ गई होगी कि वसीम भाई ने जो भी बातें की है, मेरी तो समझ में आ गई। अच्छा चले जी, मैं इसको वाइंड अप करता हूँ कि हमारे इस जो एपिसोड है, सवाल तो ये है, मैं आज एक सवाल पीयर प्रेशर के बारे में आया था, तो मैं यही आपको कहूँगा कि प्लीज़ आप खुद भी इस मुसीबत से निकले, अपनी चीज़ों को खरीदें, अप्रिशिएट करें, खाएं पिए, बच्चों को सिखाएं, और ऐसी चीज़ों से, ऐसी जगहों से उनको बोले कोई मसला नहीं है। आप गलत गैदरिंग हो, गलत ग्रुप हो, गलत जो भी आपके दोस्त हो, उनको छोड़ दें आप, ठीक है? आप अच्छी चीज़ अडॉप्ट करें, अच्छी कंपनीज अडॉप्ट करें, तो इंशाअल्लाह ताला हम तरक्की करेंगे और खुशहाल रहेंगे और अपने ऊपर फख्र करेंगे। ठीक, तो आप सब के सवालात से बड़ा सीखने को मिलता है, बड़ी खुशी मिलती है। आपके जो भी सवाल हो, आप व्हाट्सएप पर या ईमेल के ज़रिए या यूट्यूब पे ही आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हम आपका सवाल भी सुनेंगे, पढ़ेंगे भी, जवाब भी देंगे। तो अब आपसे इस प्रोग्राम में सवाल तो ये है कि इस प्रोग्राम को अब हम वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से सैयद वसीम रज़ा की तरफ से खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।